بھاگ جاتے تھے تو پھر ریٹرن کیسے آیا یہ دیکھیں دین سے محبت دوبارہ؟ دیکھیں دین سے محبت کی میں آپ کو بڑی ایک اس میں بتاتا ہوں. ہم نے ہر چیز ایکسپیرینس کی ہے. ہمیں لائف میں یہ آپ کہنے 12-13-14 سال کی عمر میں بچہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ ایک ناسمجھ ہوتا ہے. جب تھوڑے سے جوان ہوئے 15-16 سال کی عمر میں پہنچے, کراچی آیا میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے, میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا FSC کے بعد. تو وہاں پہ شیخ عاطف کا انسٹیٹیوٹ تھا, مدرار نہیں, اس وقت ان کا نام کچھ اور تھا, غالباً صفوہ تھا یا صحیح کچھ سمتھنگ لائک دس. ہاں کچھ جو ہے نا وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. نبراس انسٹیٹیوٹ تھا. تو وہاں پہ شیخ عاطف جو ہے وہ پہلے ویسے ہی ان کی ایک, کیونکہ اب تو ماشاء اللہ بہت زیادہ ان کو اللہ نے فیم دی ہے اور بہت زیادہ ان کو سننے والے چاہنے والے آج موجود ہیں. تو وہ ہمیں نا 15-20 لڑکے ہوتے تھے, ان کو بہت زیادہ کانسٹنٹ سمجھاتے تھے. تو ان کا سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہوتا تھا. کہتے ہیں یار اصل سکون اگر چاہتے ہو تو اس میں ہے. تو یقیناً نماز میں راحت ہی راحت ہے. جو آپ کو سکون سجدے میں ملتا ہے, جو نماز میں ملتا ہے, اور وہ آپ کو کسی چیز میں نہیں مل سکتا. اور آپ کو میں بات بتاؤں, کسی بھی بندے کو, آپ کسی بھی بچے کو جس کی نمازوں سے آپ تنگ ہیں, اس کو آپ 2 ہفتے نمازیں پڑھا دیں, وہ زندگی میں نمازیں نہیں چھوڑے گا. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں جب 2 ہفتے نمازیں پڑھ لی نا, پھر میں آپ سمجھ لیں کہ وہ سیکنڈ ہینڈ نیچر بن گئی. سویٹنس آف فیتھ جب ٹیسٹ کر لی تو بس اس کے بعد پھر چھوڑنے کا دل. دیکھیں ہم نے زندگی کے ہر مراحل میں, زندگی کے ہر سٹیج کے اوپر اسلام کو سمجھا ہے, ایک اسلام کا نیا روپ جانا ہے, اسلام کی خوبصورتی دیکھی ہے ہر موڑ پہ. جب ٹین ایج میں تھے تب بھی, جب 20s میں, ارلی 20s میں تب بھی, جب کاروبار میں آئے تب بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم, اگر آپ فلاح پانا چاہتے ہیں, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو وہ سلیوشن ہے اسلام کے اندر. بطور مسلمان آپ کا آئیڈیل جیف بیزوس یا بل گیٹس نہیں ہونا چاہیے. بطور مسلمان اگر کاروبار بھی ہے, آپ نے کرنا ہے نا, تو آپ کے آئیڈیل ہونے چاہیے حضرت عبدالرحمن بن عوف. مجھے یہاں پہ آپ کی ہی بات یاد آئی. پچھلے دنوں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ پہلے میرا بڑا شوق تھا یورپ کا نا پورا ٹور کرنا ہے اور فلانی جگہ جانا ہے, فلانی جگہ. اس کے بعد جب اللہ نے ماشاءاللہ بہت دیا آپ کو, تو صرف عمرہ اور دبئی آپ جاتے تھے, وہاں پہ جو وہ ہوتی تھی ایگزیبیشنس, بس دم گھٹتا تھا. لیکن سکون جو ہے وہ عمرہ جب کیا ہے, بار بار کیا ہے, ری فیولنگ کے لیے نا. میں دبئی 2-3 بار, ہاں کوئی 3-4 بار ایگزیبیشنز پہ گیا ہوں. تیسرے دن دم گھٹتا تھا. عجیب فیلنگ ہوتی, دل سے بھاگ جاؤں میں یہاں سے, ڈپریشن ہوتا تھا. تو پھر میں نے کاروبار کے اندر جب الحمدللہ جب بھی ٹائم ملتا تھا, تو میں نا کوئی ایک ویکینڈ رکھتا تھا ہر 2 سے 3 مہینے بعد, ایک ویکینڈ. صحیح, کہ جمعرات کو جانا ہے, منڈے کی واپسی. اس میں مطلب یہ کہ میں عمرہ کرتا تھا, رات کو وہاں دعائیں مانگیں, حرم میں بیٹھے, ٹائم گزارا. وہ آپ کہنے اسپرچل ری فیولنگ بندے کی ہو جاتی ہے, بہت ریلیکس. مجھے میرے اندر کوئی خواہش نہیں یورپ جانے کی, مجھے کوئی خواہش نہیں امریکہ جانے کی. میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے اپنے گھر کی زیارت کرائی جائے, بس میری یہ بڑی خواہش ہے. اور جتنا مجھے سکون دین فالو کرنے میں ملا ہے, میں اگر کاروبار بھی کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں میں دین کے اصولوں پر رہ کے, شریعت جو مجھے کاروبار کا طریقہ سکھاتی ہے اس کے اوپر کروں, تو اسی میں برکت ہے. اگر میری ترقی کا اللہ کا بڑا احسان ہے, اگر کوئی ترقی کا میرا راز پوچھے, میں یہی کہوں گا کہ یار جو میری ٹوٹی پھوٹے اعمال ہے نا, جتنا میں بس یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر رہ کے کاروبار کروں, اسی میں فلاح ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ شریعت کو پکڑو اور شریعت آپ کو ناکام کر دے. شریعت کے اصولوں پہ چل کے کوئی بندہ ناکام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہو. تو وہ اس کا مطلب ہے آج کل ہماری ایمان میں کوئی فلا ہے یا ایمان میں کمزوری ہے جو ہم بلندیوں پہ نہیں ہے. لیکن یہ ساری باتیں دیکھیں, پتہ ہے نا, پھر یہ یونیورسٹی کے آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں, نوجوان طبقے کو سب پتہ, آج تو ایج آف انفارمیشن ہے, پریکٹس کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے مومن کیوں نہیں مومن ہم بن رہے, اس پہ کیا حق کا بھی ہے, کیا کوئی چڑ کھاتے ہیں, ریلیجس طبقے سے چڑ کھاتے ہیں, کیا وجہ؟ وہ آپ کے ہی پروگرام میں سارے دین بھائی کہتے ہیں کہ یقین کی کمی ہے. صحیح, موٹیویشن تو ہے ہمارے پاس, یقین کی کمی ہے نا. یقین نہیں ہے جنت میں جانا ہے, یقین نہیں ہے موت پہ, یقین نہیں آ رہا ہمیں, بس ہمارے یقین میں کمی ہے. تو کیا اس کا سلوشن کیا ہونا ہے؟ اس کا سلوشن ہے تربیت کریں. آپ جیسے جو نوجوان میدان میں آئے ہوئے ہیں, سکھا رہے ہیں,
لوگوں کو ان کی سلیوشنز دے رہے ہیں، دین سے نکال کے، اسلام سے سلیوشن نکال کے دے رہے ہیں ان کو ڈپریشن کا سلیوشن آپ جو ہے وہ کتاب اللہ سے دیتے ہیں، حدیثوں سے دیتے ہیں، آپ ان کی انگزائٹی کا، ان کی ڈپریشن کا، جب ان کو سلیوشنز قرآن سے اور حدیثوں میں ملنا شروع ہو جائیں گے، ان کا یقین پختہ ہو جائے گا، ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں. اور جو جو بڑا ایک فاسٹ گروئنگ ایک میں سمجھوں گا ایک مذہب تو نہیں کہہ سکتے، ایک جو ایک ایتھیزم جو ایک گرو کر رہا ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر، وہ ایک ملحد بڑا زیادہ ہمارے جو ہے نا لوگ بچے بن رہے ہیں. اور وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ گھر سے بھی تربیت نہیں مل رہی دین کی، اور باہر سے نہیں مل رہی. ہمارے یہاں پہ انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں پراپر، ہمارے یہاں پہ ادارے نہیں ہیں پراپر. یہاں پہ بچوں کے پاس آج کل کے بچے بہت زیادہ سمارٹ ہیں یونیورسٹیز کالج کے، وہ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کون سے مدرسے ہیں تمہارے، وہ فرقہ پرستی سکھاتے ہیں، فرقہ واریت سکھاتے ہیں آپ کو دین نہیں سکھاتے. تو ایک جو کنسیپٹ بنا دیا گیا لبرلز نے، ٹھیک ہے، وہ بڑا خطرناک کنسیپٹ ہے، اور اس کنسیپٹ کو ہم سب نے مل کے اس سے فائٹ کرنا ہے. ایک بڑی باریک لائن ہے، دو اپروچز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ایک ہے ایکسٹریم لبرل، ایک ہے ایکسٹریم کنزرویٹو کہہ لیں، یا جو دیندار طبقہ ہے. یہ دو ایکسٹریم اپروچز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اگر ہم نے دنیا کو کام کیا، دنیا کو معاملہ کیا، تو ہم جو ہے نا وہ دین کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے. جو دنیا دار بندہ ہے وہ کہتا ہے ادھر جا کے جو ہے تو دنیا برباد ہو جائے گی. تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بڑا حیران کن ہے، یہ بڑا ایک انوائنگ اور ایک بڑا ایک ڈپریسو کنسیپٹ ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اس کنسیپٹ کو صحیح کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی زیادہ کاوشیں ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس کے اندر ہم ضرور ایک نہ ایک دن ہم مثال ہی یہی قائم کر رہے ہیں نا کہ دیکھو اگر میں کر سکتا ہوں، یونیورسٹی بیک گراؤنڈ سے آ سکتے ہیں ہم اس طرف، ماشاءاللہ جو بیک گراؤنڈز ہیں، ضیاء بھائی کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں آپ، باقیوں کا. آپ کے کچھ ایگزسٹینشیل سوال تھے ہر بندے کے نا، مطلب ایک ایسا مڈ لائف کرائسس کہہ لیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں اس چیز سے. کچھ آپ کے کنفیوژنس، ایگزسٹینشیل کرائسس، یا کچھ ایسے مطلب ٹف قسم کے سوالات تھے جن کا آپ سمجھتے تھے کہ یار مجھے آنسر چاہیے، دین کے حوالے سے بات کروں، اوور آل لائف میں دین کے حوالے سے بات کرتا ہوں. یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ ان کے سوالات، اور آئی واز ون آف دیم، اور لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ ایک دینی گھرانے کے اندر تربیت پائی تھی، تو کنسیپٹ صحیح ہونے کے اندر اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا. لیکن ایک کنفیوز کرتے تھے اگلے کے سوالات، کیونکہ علم نہیں تھا. ہمارے یونیورسٹیز کے اندر لڑکے اس کرتے تھے کہ اللہ از سو وائز، ہی از دا سمبل آف وزڈم، سو وائی ڈز ہی نیڈ آور پریئرز. نماز نہ پڑھنے کی 10,000 دلائل ہیں ان کے پاس. صحیح، ٹھیک ہے. ان کے پاس وہ اپنے فحش کو جسٹیفائی جو ہے وہ 10,000 ریزن سے جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں. انہوں نے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے ان کو. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ ابھی بھی اسی تھیوری پہ ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ بندر سے انسان بنے ہیں، اور یہ سارا جو ہے نا وہ ون ڈے ول ڈائی اور ختم، دیٹ ول کھا لے پی لے جی لے پارٹی کر، بس. وہ ان کے لیے ایک وہ ان کے پاس ریزننگ ہے کہ یار اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. تو ایک ماں تو اپنے بچے کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، اللہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کانسیپٹ بہت خطرناک ہے. اور اچھا مزے کی بات کہ سورہ کہف میں دوسری سٹوری اس پہ اصحاب کہف کے بعد، وہ جو تھا جس کے پاس بہت کچھ تھا، اس کی تھنکنگ ہی یہ تھی کہ یار کیا آخرت کی باتیں کر رہے ہو، اگر آئی بھی تو اللہ مجھے اس سے زیادہ دے گا. میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک آخرت پہ نا یقین ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہوں سے اگر آپ نے بچنا ہے نا، اور ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ریفارمز آئیں اور آپ بہتر انسان بنیں اور دین کے قریب ہوں، تو میں سمجھتا ہوں صرف 6/3 کی قبر کو یاد رکھیں کہ ون ڈے یو ول ڈائی، اور جاتے ساتھ ہی آپ کا حساب کتاب شروع ہے. دنیا کے اندر آپ کی ہر زیادتی کا، ہر ناانصافی کا، ہر برائی کا جاتے ساتھ حساب ہے. اور یہ ہمیں نہیں پتا کل ہم نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا اس بات پہ، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے جب قبر میں اترنا تو ہمارا حساب شروع ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. 5 منٹ اے سی کے بغیر آپ کمرے میں بیٹھ جائیں، 5 منٹ اے سی کے بغیر کمرے میں بیٹھ جائیں، آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ 6/3 کی قبر کے اندر تاحیات نہ ختم ہونے والی زندگی،
آپ گزار لیں گے اپنے اس کردار کے ساتھ, اپنے ان رویوں کے ساتھ, اپنے ان اخلاق کے ساتھ, آپ گزار لیں گے 6x3 کی قبر کے اندر پوری زندگی. صحیح بات. آپ کو کوئی زور سے جگڑ لینا تو آپ کا دم گھٹتا ہے, تو قبر نے آپ کو اس طرح دبوچنا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ کی ربس دوسری سائڈ کی ربس کے اوپر آ جانی ہے. آپ کو کیا اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تھوڑا ریسرچ کریں. آپ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ مولویوں نے برباد کر دیا ہمارا معاشرہ, مولویوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا. کیا دین سکھانے کی ذمہ داری مولوی کی تھی؟ صحیح بات. تم MBBS کے اسٹوڈنٹ ہو, تم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو, پروفیسر تمہیں کوئی بات کرتا ہے تم فوراً کتاب کا حوالہ نکال دو, سر یو آر رانگ ایٹ دس پوائنٹ. اس طرح نہیں لکھا ہوا کتاب کے اندر. سبیل بھائی 24 گھنٹے ہم مطالعہ کرتے ہیں نا, ہم نے MBBS کیا ہے, کیا ہم اپنے پروفیسر کے محتاج تھے؟ اچھا, یہ بلیم گیم کی نا بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں ایک نا عادت آ رہی ہے. ابھی میں پولیس ٹریننگ میں ماشاءاللہ گیا تو وہاں خواتین کے بڑے بڑے مسائل, فیمیل پولیس کانسٹیبلز, بڑا افسوس ہے مجھے. ایک نے کہا جی کہ میری تیسری بیٹی ہوئی تو میرا خاوند اور میری ساس مجھے آنکھیں دکھانے لگی, اور کھانا انہوں نے پہلے سے کم دینا, مطلب بہت برا رویہ کر دیا, اور مجبوراً اب میں یہاں پر جو ہے نا وہ نوکری کرنے آئی ہوں. تو میں نے کہا دیکھو یہ جو لاٹ ہے نا, پرانی جو لاٹ ہے, اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے. تم کیا کر سکتی ہو کہ تم اس چیز کو جس طرح بھی مطلب اب مینیج کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, اگر بہت ٹاکسک ہے تو خلا کی بھی آپشن ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن تم نے ایسی سانس نہیں بننا ہے. تم اس طرف آؤ. اگر یہی چیز تمہارے اندر سب کانشیس میں جائے گی, کل کو بدلہ لینے کے لیے تم بھی جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ, ایسا یہی ہو رہا ہے نا سبیل بھائی, دیکھیں نا جو چیز ہم لرن کر رہے ہیں وہی آگے جا کے اپلائی کر رہے ہیں. واٹ وی کین ڈو کہ ہم وہ نہ بنے. اب آپ نے کہا نوجوان مولوی پہ سب ڈالتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی کیا ان پٹ ہے, آپ نے کتنا دین پڑھا ہے؟ بیسیکلی ہم لوگ ہیں انا پرست لوگ, ہمارے نزدیک ہماری انا ہی انا ہے. اسلام نہیں نا ہے, دین نہیں ہے, جہالت ہے. آج بھی ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں, انا ہے. اور میرے نال انہیں انج کر دیتا, میرے ساتھ یہ کیا, میں لیک آف ایجوکیشن ہے. ہماری انا ہماری فطرت پہ حاوی ہے. صحیح. ہم کینہ رکھنے والے ہیں, بدلہ لینے والے ہیں, حسد. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ فتنہ واٹس ایپ سٹیٹس پہ غلیظ سٹیٹس لگا کے اگلوں کو غلط میسج پہنچانا, یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. اور تمہارے نبی نے تمہیں یہ سکھایا ہے, اس نبی کی یہ تربیت ہی ہے کہ تم اپنے بجائے اس کے کہ اپنے اندر صبر لاؤ, اپنے اس دین اسلام کردار سے پھیلا ہے, دین اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. بالکل. ہمارے صحابہ کو دیکھ کے, اسلاف کو دیکھ کے, ان کے کرداروں کو دیکھ کے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. کیا اس اخلاق کے ساتھ جو آج ہمارے ہیں لوگ اسلام کے قریب بھی آنا پسند کریں گے؟ ایسے ہی قصوروار ہم ہیں, انا ہے نا. آپ مجھے بات بتائیں, صبر کہاں ہے؟ کہاں ہے صبر؟ ہم میں ختم ہو رہا ہے. ہمیں بات, آپ کوئی بندہ بات کرے تو کرے کیا, ہم لوگ فوراً جو جتنا ہمارا بس ہے, جتنا اختیار ہے اتنا بدلہ لینا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں. کیا رب تمہیں معاف کرے گا؟ تم لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو رب سے امید کرتے ہو تمہیں معاف کرے گا. میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں. وہ ایک بار نا ایک آفس کے اندر بیٹھا ہوں میں ایک بندہ آیا میرے پاس, وہ اس نے کوئی بات کی تو اٹھ کے چلا گیا. تو میں نے اپنے بندے سے ایسے ہی نہ درستہ طور میں نے کہا میں نے اسے ڈیل نہیں کرنی یار, اس کے اندر یہ برائی ہے. مجھے اچانک بہت زیادہ گلٹ ہوا کہ یار میں نے کیا حرکت کی ہے, میں نے ایک بندے کے سامنے یہ بات کی ہے, ایک بڑی نا غلط بات ہو گئی ہے. تو میں نے نا پھر محاسبہ کیا. میں نے کہا مجھے اس کی 2 برائیاں پتہ ہیں, 3 برائیاں پتہ ہیں. میں نے نا ایک پیپر لیا, اس میں لائن کھینچی, میں نے نا لکھی کہ یار ایک پہ لکھا ڈاکٹر سبیہ لکھ رہا, میں ایک پہ اس بندے کا نام لکھا. میں ایک برائی اپنی لکھی, ایک اس کی لکھی, ایک اپنی لکھی, ایک اس کی لکھی, ایک اپنی لکھی, تیسری مجھے اس کی سمجھ نہیں لگا. میں اپنی کو 50 برائیاں لکھ چکا, مجھے اس کی صرف 2. میں کہا اس 2 میرے اندر 50 برائیاں, پھر بھی میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے, میرے پہ اپنی رحمتیں کا نزول کرے, میرے پہ اپنی برکات کا نزول کرے. اور اس کی 2 برائیوں کی وجہ سے میں جو ایسے چڑ کھا رہا ہوں, تو اپنی اصلاح کی میں نے. صحیح. ہمیں اپنی برائیاں دیکھنی چاہیے. نفرتیں ہمارے دین نے ہمیں نہیں سکھائی. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ان آیتوں کا ترجمہ آپ سکھائیں لوگوں کو. صحیح بات. یہ کینہ, حسد, بغض پتہ ہی نہیں لوگوں کو. حسد کیا ہے؟ ہم اپنے غریب پڑوسیوں کے سامنے اپنے 2-2 لاکھ کی گائیں ذبح کر رہے ہیں. بالکل.